اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے اہل خانہ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ سیمینار ہو رہا تھا، 50-60 لوگ تھے۔ جو وہاں پہ لیڈر تھا اس نے بہت سے غبارے منگوائے اور ہر آدمی سے کہا کہ آپ ایک ایک غبارہ پکڑیں، اس میں ہوا بھریں اور اس کے اوپر اپنا نام لکھ دیں۔ تمام لوگوں نے غباروں میں ہوا بھری اور اس کے بعد ان کے اوپر اپنے نام لیے۔ اس کے بعد لیڈروں نے کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں، یہ سارے غبارے پیچھے جا کے چھوڑ دیں۔ تمام لوگ کلاس سے باہر نکلے، پچھلی سائڈ پہ جو سارے غبارے چھوڑ دیے گئے، پھر آ کر اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ ابھی لیڈروں نے کہتا ہے کہ آپ لوگ جائیں اور اپنا اپنا غبارہ اٹھا کر لے آئیں، آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ 50-60 لوگ تھے، جو ہی گئے پیچھے بھگدڑ مچ گئی، افراتفری کے عالم میں بہت سارے غبارے پاؤں تھلے رون دیے گئے، تمام غبارے پھٹ گئے۔ چند ایک بچے تھے جو لے کے لوگ اپنے پاس ہے، باقی تمام غبارے پھٹ گئے تھے۔ اس کے بعد لیڈر دوبارہ کہتا ہے کہ ایک ایک غبارہ اور پکڑیں، اس میں دوبارہ ہوا بھریں اور اس کے اوپر اپنا دوبارہ نام لکھیں۔ تمام نے ایسے کیا، غبارے دوبارہ پیچھے چھوڑ دیے گئے۔ اس کے بعد لیڈر سے کہتا ہے کہ ابھی آپ لوگ جائیں، آپ کے پاس 1 منٹ ٹائم ہے، آپ کوئی سا بھی غبارہ وہاں سے اٹھائیں، جس کا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ غبارہ اس تک پہنچا دیں۔ 1-2 منٹ کے اندر تمام کے تمام غبارے ہر آدمی کے پاس پہنچ گئے، ہر آدمی کے پاس اپنی امانت پہنچ گئی۔ تو لیڈر سے کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے اپنا غبارہ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے غبارے اپنے پاؤں تلے رون دیے تھے، اسی طریقے سے ہم اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی خوشیاں اپنے پاؤں تلے روند کے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ہم دوسروں کو خوشیاں دیتے ہیں تو ہماری خوشیاں خود بخود لوٹ آتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دوسروں کے غبارے جس کے اوپر نام لکھا ہوتا اس کو امانت اس کو اٹھا کر دے دی تھی، اسی طریقے سے آپ کی امانت بھی دوسرے اٹھا کر آپ کو واپس کر دی تھی۔ اگر ہم دوسروں کو خوشیاں دیں گے تو ہماری خوشیاں خود بخود ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گی۔ اگر ہم صرف اپنی خوشیوں کی خاطر تک سٹرگل کریں گے تو ہم دوسروں کی خوشیوں کو اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک لڑکا تھا، بہت زیادہ لڑائی کرتا تھا، ہر کسی کے ساتھ، کسی کو تھپڑ لگا دیا، کسی کو گالی گلوچ کر دیا، کسی کو مکہ لگا دیا، کسی کو چڑھنک دیا۔ آئے دن اس کے باپ کو شکایت ملتی رہتی تھی کہ تمہارا بیٹا بہت جھگڑالو ہے، کبھی اس سے لڑ پڑتا ہے، کبھی اس سے لڑ پڑتا ہے۔ اس کا باپ ہر روز آئے دن پھر صلح کراتا، منت سماجت کر کے ان کو راضی کرتا، اپنے بیٹے کی طرف سے ان سے معذرت کرتا۔ ٹائم گزرتا رہا، بڑا پریشان تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ ایک دن وہ بازار گیا، بازار سے بہت سی میخیں لے کے آیا، کیل لے کے آیا، ایک ہتھوڑی بھی لے آیا۔ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ یہ ہتھوڑی پکڑ لو، یہ کیل لے لو، اب جب تمہیں غصہ آئے تم نے کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو تھپڑ نہیں لگانا۔ جب تمہیں غصہ آئے تو ان میں سے کیل اٹھا لینے، اس وقت تک اس تختے میں کیل ٹھونکتے رہنا ہے جب تک تمہارا غصہ ختم نہ ہو جائے۔ پہلے دن لڑکیوں کو غصہ آیا تو اس نے 50-60 کیل ٹھونک دیے۔ اگلے دن پھر جب غصہ آیا تو کیلوں کی تعداد تھوڑی کم ہو گئی، 2-3 کیل کم کر دیے۔ آہستہ آہستہ روزانہ وہ جیسے جیسے اس کو غصہ آتا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا غصہ کم ہو جاتا، کیونکہ وہ کیلوں کی تعداد ایسا ایسا کم ہونی شروع ہو گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس نے غصہ ہونے کے باوجود بھی ایک کیل بھی دیوار میں نہیں، تختے میں نہیں ٹھونکا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی بات یہ ہے کہ آج میں نے ایک بھی کیل دیوار میں نہیں ٹھونکا۔ اس کے باپ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا اب جب تمہیں غصہ آئے تو تم نے یہ کیل نکالنے شروع کر دینے۔ اسی طریقے سے وہ آہستہ سے وہ کیل نکالتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن وہ سارے کیل وہاں سے تختے میں سے نکل گئے۔ کہتا ہے ابا جی آج میں نے سارے کیل نکال دیے ہیں۔ باپ اس کو تختے کے پاس لے کر کہتا ہے بیٹا جس طریقے سے غصے کی حالت میں تم نے
اس تختے میں اتنے سوراخ کر دیے ہیں کیل ٹھونک ٹھونک کے۔ اسی طریقے سے جب تم کسی کا دل توڑتے ہو، کسی کو جھڑک دیتے ہو، کسی یتیم آدمی کو، کسی مسکین کو، کسی غریب آدمی کو تم ڈانٹ دیتے ہو، تھپڑ لگا دیتے ہو، مکے کو سینے لگا دیتے ہو، تو تم اسی طریقے سے اس آدمی کے دل میں سوراخ کر دیتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہر حال میں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم دوسروں کو خوشیاں دینے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمیں خود بخود خوشی نصیب ہوگا، ہمیں دلی سکون ہوگا۔ غصے کو کنٹرول کریں۔ اسی طریقے سے جناب علی وہ کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم سے کچھ ہو سکے تو ہم دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور تھا، ایک بڑھئی تھا، فرنیچر کے دکان پہ کام کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ فرنیچر کی دکان جب بند کر کے جانے لگا تو شٹر ڈاؤن کرنے سے ایک لمحہ پہلے کہیں سے اندھیرے میں سانپ رینگتا رینگتا آیا اور دکان کے اندر گھس گیا۔ وہ تو شٹر ڈاؤن کر کے چلا گیا، جو سانپ اندر گھسا تو اس کا جسم ایک آری کے ساتھ ٹکرایا۔ آری کے ساتھ جو ٹکرایا تو وہ تو زخمی ہو گیا۔ سانپ کو غصہ آیا، اس نے کھینچ کے پھر جناب آری وہاں پہ چوٹ ماری، وہاں پہ ڈنگ مارنے کی کوشش کی، تو وہ تو آری تھی، ڈنگ مارنے کی کوشش کی، آری دوبارہ لگ گئی، یہاں تک کہ سانپ ساری رات وہاں پہ ڈنگ مارتا رہا، غصہ کا اظہار کرتا رہا، یہاں اس کے اوپر ڈنگ مار مار کے، ٹکرے مار مار کے زخمی ہو کر رات کو مر گیا۔ صبح جب اس نے آ کر دیکھا، فرنیچر والے نے آ کے جب اپنی دکان کھولی دیکھا تو سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر چکا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ غصے کی حالت میں ہم بہت سے ایسے فیصلے کر جاتے ہیں جو ہمیں خود نقصان دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔